الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے صیغے حل کریں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے یقول وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، تو من وہ موصولہ ہے، الگ چیز ہے، اس کو ہٹا دیجئے۔ یقول، یقول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے صیغہ معلوم کرنا ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھیے کہ اس کے ساتھ کوئی تثنیہ، جمع، مؤنث کی کوئی علامت نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں لگا ہوا، تو اس کا مطلب یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، کیونکہ ایک واحد مذکر غائب ہی ایسا صیغہ ہے کہ جس کے ساتھ نہ تثنیہ کی علامت لگی ہوتی ہے، نہ جمع کی، نہ مؤنث کی، کسی بھی کوئی بھی علامت نہیں لگی ہوتی۔ تو اس کو دیکھتے ہی ہم پہچان گئے کہ یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ واحد مذکر غائب۔ اب ماضی ہے یا مضارع ہے؟ شروع میں دیکھیے یا علامت مضارع نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ فعل مضارع ہے۔ تو صیغہ واحد مذکر غائب بحث فعل مضارع مثبت ہے، شروع میں ما لا نہیں ہے، مثبت معروف ہے۔ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ کیسے معلوم کریں گے؟ یہ جو یا علامت مضارع ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، یا کو سائڈ پہ کیا تو کتنے حرف بچے؟ 3، قاف واو لام۔ تو قاف فا کلمہ ہے، واو عین کلمہ ہے، لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو 3 حرف بچے، اس کا مطلب ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی نہیں ہے۔ ثلاثی مزید فی میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے، علامت مضارع کو زائد نہیں سمجھنا، یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اب ہفت اقسام میں کیا ہے؟ دیکھیں، یہ یا تو علامت مضارع ہو گیا نا، یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ۔ تو عین کلمے میں واو آ رہی ہے، تو جب عین کلمے میں حرف علت واو ہو تو وہ اجوف واوی ہوتا ہے، تو یہ ہفت اقسام میں اجوف واوی ہے۔ اور اجوف واوی یاد رکھیں عموماً جو ہے نا باب ناصع ینصر سے ہی آتے ہیں، یہ باب ناصع ینصر سے ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ یقولو، یقولو، یہ دیکھیں یقولو بر وزن ینصرو، یقولو ینصرو۔ ہوا کیا؟ واو متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، وہی بڑا مشہور قاعدہ، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، تو واو کی جو حرکت ہے ضمہ، اس کو ہم نے قاف کو دے دیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ وہ آ گیا، تو یہ بن گیا یقولو، ٹھیک ہے، تو وہی معروف قاعدہ ہے۔ تو باب کون سا ہے جی؟ ناصر ینصر۔ اب آتے ہیں آمنا کی طرف۔ آمنا کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں، اس صیغے کو دیکھیں، اس کے آخر میں نون الف نا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، نون الف نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نون الف نا جس کے آخر میں ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں نون الف نا لگا ہوا ہو وہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے۔ ضربت ضربنا، فتحت فتحنا، تو آمنا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ صیغہ جمع متکلم ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ آخر میں نون الف نا لگا ہوا ہے۔ صیغہ جمع متکلم بحث فعل ماضی ہے یا مضارع؟ نا ماضی کے آخر میں لگتا ہے، مضارع کے آخر میں نہیں لگتا، اور شروع میں علامت مضارع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے حمزہ تو ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ حمزہ کو علامت مضارع مان لے تو آخر میں جو نون الف نا لگا ہے وہ نہ آتا، کیونکہ نون الف نا جو ہوتا ہے یہ صرف ماضی کے آخر میں آتا ہے، مضارع کے آخر میں نہیں آتا، تو یہ ماضی ہے۔ تو صیغہ واحد جمع متکلم بحث فعل ماضی مثبت معروف، ٹھیک ہے نا، ماضی مثبت معروف۔ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو ذرا کھولتے ہیں، میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ صیغہ ہے کیا، پھر بھی پتہ چلے گا مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ یہ صیغہ ہے آمنا۔ آمنا کون سا صیغہ ہے؟ آمنا۔ ہوا کیا؟ اس میں کچھ تعلیلیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر کیا تعلیل ہوئی؟ اچھا، تعلیل کرنے سے پہلے ہم یہ معلوم کر لیتے وہ وزن کون سا ہے؟ آمنا، ٹھیک ہے، یہ ہے نا، تو ہم نے یہ معلوم کرنا ہے یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو نون الف نا ہے، نون الف نا، یہ تو ضمیر فاعل ہے نا، ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کو نا کو آپ ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، اس نا کو ہم نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے، اس کو شمار نہیں کرنا۔ اب دیکھیں کتنے حرف بچے؟ 1 2 3 4، ٹھیک ہے، نون الف نا کو ہٹایا، کیوں ہٹایا؟
کیونکہ وہ ضمیر فاعل ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. تو نون الف نا اس کو ہم ہٹائیں گے تو کتنے حرف بچے؟ 1 2 3 4، 4 حرف بچے. اس کا مطلب کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے کہ 3 حرف اصلی ہیں اور ایک زائد ہے، ٹھیک ہے. حرف اصلی 3 ہے، ثلاثی یہ مزید فی ہے، ٹھیک ہے. اب ثلاثی مزید فی ہے تو پھر باب کون سا ہوگا یہ؟ ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی. اور ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی کے بعد ہم ہفت اقسام دیکھیں گے. تو ہفت اقسام آپ دیکھ لیجئے کہ اس حمزہ کو رہنے دیجیے، باب افعال کی علامت ہے، ٹھیک ہے. حمزہ میم نون، ٹھیک ہے. یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. تو فا کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے، یہ محموز الفا ہے، ٹھیک ہے. اور باب کا بھی آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ باب کون سا ہے، باب یہ باب افعال ہے، بروزن اکرمنا، من بروزن اکرمنا. اب تعلیل کیا ہوئی؟ تعلیل اس میں یہ ہوئی کہ دیکھیں دو حمزہ ایک ساتھ آ گئے، ٹھیک ہے. اور جب دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے اس میں 5 قاعدے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تسہیل والا، تحقیق وغیرہ وہ تجوید میں آتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو قاعدہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ اس حمزہ کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے. کیونکہ الف سے کیوں بدلا؟ کیونکہ اس حمزہ سے پہلے ہے فتح زبر، اور زبر چاہتی ہے کہ اس کے بعد الف ہو جائے، ٹھیک ہے، الف آئے. تو اس واسطے ہم نے اس حمزہ کو الف سے بدلا. حمزہ کو الف سے کیوں بدلا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امننا تو وہ پڑھنے میں دشواری ہے، اور جہاں بھی دشواری آئے تو عربی حضرات اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. تو امننا یہ مشکل ہو رہا تھا، تو جو دوسرا حمزہ ہے اس کو الف سے بدلا. الف سے کیوں بدلا؟ کیونکہ ما قبل فتح ہے، فتح الف کو چاہتا ہے. اگر ما قبل ضمہ ہوتا تو ہم واو سے بدل دیتے، ٹھیک ہے. تو ما قبل فتح ہے تو الف سے بدلا تو ہو گیا حمزہ زبر الف ٹھیک ہے. اور اس کو شارٹ کٹ یوں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا. کھڑی زبر بھی وہ الف کی طرح ہی ہوتی ہے. ہو گیا. اب من نہ ہے، اب دو نون ایک ساتھ آ گئے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جب دو حروف ایک جنس کے ایک ساتھ آ جائیں تو ان دونوں کا ادغام کر دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرا؟ ہم نے ان دونوں نونوں کا ادغام کر دیا. تو کیا ہو گیا؟ آمنا، سیم وہی چیز آمنا، ٹھیک ہے. تو یہ باب افعال ہے، صیغہ جمع متکلم ہے، فعل ماضی مصروف معروف، ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں یہ محموز الفاء ہے، اور باب کون سا ہے؟ افعال. مؤمنین، یہ تو سیدھا سیدھا آپ کو پتہ ہے مکرمین کے وزن پر، ٹھیک ہے. مؤمنین، یہ یا نون جمع مذکر سالم کی علامت ہے، اس کو ہٹا دیجئے تو مؤمنون بنا، ٹھیک ہے. مؤمنون، تو مؤمنون بر وزن مکرمن، اکرم یکرم اکراما فہو مکرمن. تو یہ بھی باب افعال ہے، صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، ثلاثی مزید فی، ہفت اقسام میں وہی باب وہی ہے، سارا وہی ہے. ہفت اقسام میں کیا ہے؟ یہ محموز الفاء ہے، باب افعال ہے، سیم وہی. یخادعون، یخادعون کون سا صیغہ؟ اچھا صیغہ معلوم کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے دیکھیں شروع میں یا ہے اور آخر میں واو نون ہے. شروع میں علامت مضارع یا ہو اور آخر میں واو نون ہو تو وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ جمع مذکر غائب ہوتا ہے. اگر شروع میں تا اور آخر میں واو نون ہو تو وہ جمع مذکر حاضر ہوتا ہے. تو یہ شروع میں یا ہے اور آخر میں واو نون ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہوا؟ صیغہ جمع مذکر غائب، جمع مذکر وہ تیسرے نمبر والا، ٹھیک ہے. یخادعون، یخادعان، یخادعون، تیسرے نمبر والا یخادعون، صیغہ جمع مذکر غائب ہے. اب بحث فعل ماضی ہے مضارع، ظاہر سی بات ہے یہ جو نون ہوتا ہے یہ مضارع کے آخر میں ہی آتا ہے نا، ماضی کے آخر میں تو نہیں آتا، اور شروع میں علامت مضارع یا بھی ہے. تو فعل مضارع مصرف معروف ہے. اب ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. ثلاثی مجرد یا مزید فی، ہم کیا کریں گے؟ سمپلی یہاں پر لکھ لیں گے. آپ اس یخادعون کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یخادعون، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے. کھڑی زبر اور یہ زبر کے بعد الف، یہ ایک ہی چیز ہے. تو ہم نے یہ لکھ لیا جی. اب ہم معلوم کریں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے. تو سب سے پہلے جو دوسری چیزیں ہیں جو فاعل پر علامت ہیں یا دوسری چیزیں، اس کو ہم ہٹائیں گے. واو نون کو ہٹا دیا. واو نون کو کیوں ہٹایا؟ کیونکہ یہ جمع مذکر غائب، واو جو ہے نا یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع ہوتا ہے، واو کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے. اور شروع میں جو یا ہے یہ علامت مضارع ہے، علامت مضارع کو بھی ہٹا دینا ہے. آخر سے واو نون کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نون اعرابی ہے، یہ اعراب ظاہر کرتا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے. اور واو کیا ہے؟ یہ ضمیر جمع مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے، جمع کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، اس کو بھی ہٹا دیا، ٹھیک ہے. اور عین بچ گیا آخر میں، اور شروع میں یا علامت مضارع نا اس کو بھی ہٹا. کتنے حرف بچے؟ 1 2 3 4 حرف بچے. تو اس کا مطلب یہ
ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مجرد میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں، یہ ثلاثی مزید فی ہے کہ 3 حرف اصلی ہیں، ایک زائد ہے، اور زائد کون سا ہے؟ الیوم تنساہم میں سے یہ الف آ رہا ہے، الف زائد ہے، ٹھیک ہے، تو خا دال عین یہ اس کے حروف اصلی ہیں، خا فا کلمہ ہے، دال عین کلمہ اور عین لام کلمہ ہے، تو فا کلمہ کے بعد الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، اور باب کون سا ہے؟ فا کلمہ کے بعد الف آ رہا ہے، تو ثلاثی مزید فی کا وہ باب کون سا ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے بعد الف ہوتا ہے؟ باب مفعلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ باب مفعلہ قابل یقابل، ٹھیک ہے نا، یہ وہی ہے۔ ما یخدعون، ما نفی کا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں ما نفی کا ہے۔ ما نفی کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد الا ہو، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں وما یخدعون الا انفسہم، تو جس ما کے بعد الا ہو وہ ما نفی کا ہوتا ہے، تو ما یہ نفی کا ہے، ما یخدعون۔ صیغہ کون سا ہے جی؟ دیکھیں آخر میں واو نون شروع میں یا، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث فعل مضارع ہے نا، یا علامت مضارع آگے نون بھی ہے، بحث فعل مضارع منفی معروف، ٹھیک ہے نا، منفی ہے، یہ مثبت نہیں ہے، منفی ہے، شروع میں ما آ گیا، فعل مضارع منفی معروف، ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ ہم وہی طریقہ کریں گے، یہاں لکھیں گے یخدعون، لکھ لیا، واو نون کو ہٹا دیں گے، یا علامت مضارع کو بھی ہٹائیں گے، کتنے حرف بچے؟ خا دار 3 حرف بچے، اس کا مطلب یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ مزید فی نہیں ہے، ثلاثی مجرد، جب ثلاثی مجرد ہے اس کا باب بھی ثلاثی مجرد میں سے لگانا ہے، ثلاثی مزید فی کا باب نہیں بتانا، ٹھیک ہے، تو یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اب دیکھیں گے اس کا باب کون سا ہے، ثلاثی مجرد کے 6 باب ہے نا، ناسو ینصر ضرب یضرب سمیع اسمع وغیرہ، اب یہ کون سا باب ہے؟ باب معلوم کرنے کے لیے آپ کو عین کلمہ دیکھنا ہے، عین کلمہ، ٹھیک ہے، کس کو دیکھنا ہے؟ عین کلمہ، اور کسی شے کو نہیں دیکھنا، عین کلمہ، ہم نے اس کا عین کلمہ یہ ہے، دال یہ عین کلمہ ہے نا، فا کلمہ عین کلمہ لام، یہ دیکھیں دال عین کلمہ، تو عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، ٹھیک ہے، عین کلمہ پر کیا ہے؟ فتح ہے، فتح، اور یہ مضارع مفتوح العین ہے، مضارع مفتوح العین 2 ہی ہیں، ایک تو یفتح فتح یفتح، اور دوسرا سمع یسمع، ٹھیک ہے، سمع یسمع، تو سمع یسمع کا مضارع بھی مفتوح العین ہے، با فتح یفتح کا مضارع بھی مفتوح العین ہے، ان 2 میں سے ہی، اور کوئی بھی نہیں ہے، ان 2 میں سے۔ اب دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں کوئی حرف ہلکی وغیرہ ہے، جی ہاں یہ حرف ہلکی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے عین یا لام، جو مضارع مفتوح العین ہو اور اس کے عین یا لام کلمہ میں حرف ہلکی ہو، تو عموماً وہ کون سا باب ہوتا ہے؟ باب فاتحہ یفتح، تو یہ باب فاتحہ یفتح ہوا ہے جی، ٹھیک، خادع یخدع، یشعرون، ما یشعرون، ٹھیک ہے نا، دیکھیں وہی شروع میں یا آ رہی، آخر میں واو نون صیغہ جمع مذکر غائب، بحث فعل مضارع منفی، یہ دیکھیں ما منفی معروف، ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے، سیم اسی طرح کریں گے، واو نون کو ہٹایا، ٹھیک ہے، اور شروع سے یا بھی ہٹایا، شین عین را 3 حرف بچے، ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، یہ شین عین را اس کے حروف اصلی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہفت اقسام میں صحیح ہے، اور باب کون سا ہے؟ آپ عین کلمہ کو دیکھیں، یہ دیکھو، یہ فا کلمہ ہے شین، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، اب عین کلمہ مضموم ہے، یشعرون، ٹھیک ہے نا، اور مضارع مضموم العین 2 ہی باب ہیں، کون کون سے ہیں؟ ایک کارما یکرم اور ایک ناسو ینصر، اور یہ کارما یکرموں کے سارے باب لازم ہوتے ہیں، یہ کارما یکرم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ متعدی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ فعل متعدی ہے، کیسے پتہ چلا یہ فعل متعدی ہے؟ اس کے ترجمے میں اس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے شعور رکھا وغیرہ، تو یہ یشعرون یہ فعل متعدی ہے، تو باب کون سا ہوگا؟ ناصر ینصر۔ نیچے آ جائیے، فزادہم، اس میں زائد چیزیں لگی ہوئی ہیں، گھبرانا نہیں ہے، یہ جو فا ہے یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو صیغوں میں شمار نہیں کرنا، اور ہم بھی الگ چیز ہے، تو اصل میں کیا ہے یہ، یعنی اصل صیغہ کیا بنا؟ یہ زادہ، فا تفصیلیہ فصیحیہ جزائیہ بہت ساری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو فا کو چھوڑ دیا، اور ہم یا ضمیر ہے اس کو بھی ہٹا، اصل صیغہ یہ زادہ ہے۔ اب زادہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کے ساتھ دیکھیں کوئی علامت تثنیہ جمع لگی ہے؟ نہیں لگی، کوئی مؤنث کی علامت نہیں، تو پھر پہلا صیغہ ہی بنا، صیغہ واحد مذکر غائب، تو زادہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، بحث فعل ماضی ہے مضارع، بھئی مضارع ہوتا ہے شروع میں علامت مضارع ہوتی نا، شروع میں علامت مضارع نہیں ہے تو فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، تو صیغہ واحد مذکر غائب، بحث فعل ماضی مثبت معروف، مثبت ہے نا، مثبت معروف، ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، 3 ہی حرف ہے، زا الف اور دال، 3 حرف ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ اب ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام میں کیا ہے بھئی؟ زادہ، یہ جو الف ہے، الف حروف اصلیہ میں سے آتا ہی نہیں ہے، حروف الف، ٹھیک ہے، اس کا الف حروف اصلیہ میں سے ہوتا ہی نہیں ہے،
کسی بھی لفظ کا جو الف ہے وہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہوتا۔ اب یہ جو الف ہے یہ یا تو واو سے بدلا ہے یا سے بدلا ہے، ٹھیک ہے نا، کنفرم ہے، یا واو سے بدلا ہے یا سے بدلا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ الف واو سے بدلا ہے، چونکہ عین کلمہ میں الف ہے نا، عین کلمہ میں حرف علت ہے، تو یہ اجوف، ٹھیک ہے، اجوف ہے، عین کلمہ میں حرف علت ہو تو اجوف ہوتا ہے۔ اب یا تو اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے معلوم کریں گے؟ ہم اس کا مضارع دیکھیں گے کہ زادہ کا مضارع کیا آتا ہے، یزود آتا ہے یا یزید آتا ہے، یزود یا یزید۔ اگر تو اس کا مضارع آئے یزود، ٹھیک ہے نا، یوں، یزود تو مضارع میں واو آ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ جو الف ہے یہ بھی واو سے ہی بدلا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا اجوف واوی۔ اور اگر اس کی مضارع آتی ہے یزید، تو دیکھو مضارع میں یا آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ الف یا سے بدلا ہے۔ اب اس کا مضارع کیا ہے؟ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا آپ قرآن پاک میں تھوڑا سا غور کریں تو یہ قرآن پاک میں اس کی مضارع یزود آئی ہے یا یزید آئی ہے؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا، 15 پارہ ہے نا، ولا یزید الظالمین الا خسارا، تو یزید اس کی مضارع ہے، تو اس کا مطلب یہ جو الف ہے یہ یا سے بدلا ہے۔ تو ہفت اقسام میں یہ کیا ہوا؟ ہفت اقسام میں یہ اجوف یائی ہے، اور جو اجوف یائی ہوتے ہیں وہ باب کون سے ہوتے ہیں؟ ضرب یضرب، یہ باب ضرب یضرب ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھ لیں جو اجوف یائی ہوتا ہے وہ باب ضرب یضرب ہوتا ہے، اجوف یائی، ٹھیک ہے، جیسے باع یبیع، اور اسی طرح زاد یزید، ٹھیک ہے، صاح یصیح وغیرہ وغیرہ۔ یہ صیغہ ہو گیا۔ یکذبون کون سا صیغہ ہے؟ وہ دیکھیں شروع میں علامت مضارع، آخر میں واو نون، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، بعض فعل مضارع ہے، مثبت معروف ثلاثی مجرد ہے، مزید فی ہے، کرو اس کے حروف الگ الگ کرو، واو نون کو ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، واو ضمیر ہے، نون اعرابی ہے، واو نون ہٹ گیا، شروع سے یا بھی ہٹ گئی، کاف زال با 3 حرف بچے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے، تو ہفت اقسام میں کیا ہے؟ یہ دیکھو کاف زال با صحیح ہے نا، کوئی حرف علت نہیں ہے، کوئی 2 حروف ایک جنس کے نہیں، حمزہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ باب کون سا ہے؟ تو باب معلوم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ عین کلمہ دیکھنا ہے، ادھر آ جائیے، یہ ہے عین کلمہ، تو یہ مضارع مکسور العین ہے، اور جو مضارع مکسور العین ہوتی ہے وہ ثلاثی مجرد میں اس کے 2 ہی باب ہیں، ایک حاسبہ یحسبو، یحسبو مضارع مکسور العین، اور ایک یضربو، یحسبو یضربو، تو یا تو یہ باب حاسبہ یحسبو سے ہے یا باب ضرب یضربو سے ہے، کون سا باب ہے بھائی؟ دیکھیں یہ صحیح ہے نا، اور میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ صحیح کے صرف 2 فعل ایسے ہیں جو باب حاسبہ سے آتے ہیں، صرف 2 فعل، ایک نعیمہ ینعمو اور ایک خود حاسبہ یحسبو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مضارع جو صحیح ہو، ہفت اقسام میں صحیح ہو، مضارع مکسور العین ہو، تو وہ باب ضرب یضربو سے ہی ہوگا، تو یہ باب ضرب یضربو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیے، تو ترتیب یوں ہے، یہ ولی پھر اس کے بعد یہ آئیں گے صیغے، ٹھیک ہے۔ قیلا، قیلا کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے، اوپر لائٹ پڑ رہی ہے تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں قیلا، قیلا کون سا صیغہ ہے؟ قیلا بیعا، ٹھیک ہے، خیفہ، اس طرح کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ ماضی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی کے ہوتے ہیں، تو یہ صیغہ ماضی کا ہے، صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب، کیونکہ آخر میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں لگی ہوئی تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، بعض فعل ماضی ہے نا، علامت مضارع تو نہیں لگی ہوئی، فعل ماضی مثبت معروف، اب ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے، سمپل بات ہے، 3 حرف ہے نا تو ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ اور ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام دیکھنے کے لیے ہم اس کی اصل میں جائیں گے، یہ اصل میں کیا تھا؟ تو بھائی یہ اصل میں تھا قویلا، قویلا، اصل میں کیا تھا؟ قویلا، تو پھر یہ قیلا کیسے بن گیا؟ وہ اس طرح بنا کہ واو پر جو حرکت ہوتی ہے عربی حضرات وہ برداشت نہیں کرتے، تو عربی حضرات واو یا یا پر حرکت کو حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ واو کے نیچے کسرہ آ گیا، انہوں نے کیا کیا؟ یہی کسرہ دے دیا قاف کو، دے دیا، تو واو کا جو کسرہ تھا وہ دے دیا فا کلمہ کو، قاف کو دے دیا، اب قبلہ ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ کسرہ چاہتا ہے کہ میرے بعد یا ہونی چاہیے تبھی آرام سے پڑھا جائے گا، تو ہم نے کسرہ کی وجہ سے اس میں یا لگا دی، قیلا ہو گیا، سمپل ہے۔ تو سب قویلا ہے نا، قویلا،
تو اس کا مطلب یہ جو یا ہے یہ کس سے بدلی ہوئی ہے؟ واو سے بدلی ہوئی ہے، تو ہم واو کو ہی شمار کریں گے۔ تو ہفت اقسام میں مثال اجوف واوی ہے، عین کلمہ میں واو آ رہا ہے، یہ یا کو نہیں دیکھنا، یہ یا واو سے بدلی ہے، تو واو کو دیکھیں گے تو اجوف واوی ہے، اور باب کون سا ہے؟ اور جو اجوف واوی ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، باب ناصر ینصر سے ہوتا ہے، تو یہ باب کون سا ہے؟ ناصر ینصر۔ لا تفسدو، دیکھیں لا تفسدو کو دیکھیں، لا تفسدو کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، وہ یہ کہ شروع میں تا ہے، ٹھیک ہے، صیغہ دیکھنا ہے نا، شروع میں تا ہے اور آخر میں واو الف ہے، واو نون واو الف ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو واو نون ہو تو بھی وہ جمع کا ہوگا، واو الف ہو تو بھی جمع کا ہو، تو شروع میں علامت مضارع تا ہے اور آخر میں واو الف ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر۔ اگر شروع میں یا ہوتی آخر میں واو الف تو جمع مذکر غائب ہوتا، ٹھیک ہے، وہ تیسرے نمبر والا، لیکن شروع میں تا ہے اور آخر میں واو الف ہے تو صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث فعل، بعض کون سا ہے؟ فعل۔ یہ دیکھیں یہ جو لا ہے، لا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک لا ہوتا ہے منفی کا، ٹھیک ہے، جیسے صرف صغیر میں بھی آتا ہے لا یضرب لا یضرب، ٹھیک ہے، اور ایک لا ہوتا ہے نہیں کا، وہ مستقبل میں کسی کام سے روکا جائے کہ تو یہ کام نہ کر، نہیں کا۔ اب یہ لا یا تو منفی کا ہے یا لا نہیں کا ہے، تو یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا نہیں کا ہے، یہ لا منفی کا نہیں ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ لا نہیں کا ہے؟ اس لیے کہ جو لا منفی ہوتا ہے وہ آخر سے نون نہیں گراتا، ٹھیک ہے، اگر یہ لا منفی کا ہوتا تو ہوتا لا تفسدون، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ لا نہیں کا ہے اور جو لا نہیں ہوتا ہے وہ نون اعرابی گرا دیتا ہے، تو اس لا نہیں نے نون اعرابی کو گرا دیا، اس لیے ہمیں پتہ چلا یہ لا نہیں کا ہے، یہ نفی کا نہیں ہے۔ تو یہ لا نہیں کا ہے بھئی، تو جو نہیں ہوتا ہے فعل مضارع کا ہی ہوتا ہے نا، تو صیغہ جمع مذکر حاضر بحث فعل نہیں معروف، ٹھیک ہے، فعل مضارع نہیں معروف، ثلاثی مجرد ہے، مزید فی ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں علامت مضارع پر ضمہ ہے اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے۔ علامت مضارع پر ضمہ ہے تو اس کو مجہول نہیں سمجھ لینا، کیونکہ جو مجہول ہوتا ہے اس کے علامت مضارع پر ضمہ ہونے کے ساتھ ساتھ عین کلمہ پر بھی فتح ہوتا ہے، لیکن اس کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، علامت مضارع پر ضمہ اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ، اور حروف تین ہی ہیں، واو الف کو ہٹائیں دال سین فا، ٹھیک ہے نا، تا تو علامت مضارع، تو اس کا مطلب یہ باب افعال ہے، جس کی علامت مضارع پر ضمہ ہو اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہو وہ باب افعال ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے اس میں تو تین حروف ہیں تو یہ ثلاثی مزید فی کیسے ہوا؟ یہ تو کو مجرد ہونا چاہیے بھائی، یہ در اصل میں تو افسدو تھا، ٹھیک ہے نا، تو افسد حمزہ وہ ماضی میں آتا ہے نا افسدہ، تو ہم دیکھیں گے اس کی ماضی میں کوئی حمزہ آتا ہے کوئی حرف زائد آتا ہے، بالکل اس کی ماضی ہے افسدہ، افسدہ یفسدو افسادا فهو مفسد، افسد، تو اس کی ماضی میں حمزہ ہے، تو وہ جو ماضی میں حمزہ ہوگا نا تو ہم امر نہی مضارع سب میں حمزہ کو شمار کریں گے، ٹھیک ہے، تو فا سین دال اور ایک حمزہ بھی جو فا کلمہ سے پہلے ہے وہ بھی شمار کریں گے، تو چار حرف بچتے ہیں، تین اصلی ہیں اور ایک زائد ہے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ ہے نا تو باب افعال ہے، ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، اور باب کون سا ہے؟ افعال ہے۔ آمینو، اچھا آمینو، دیکھیں یہ آمینو ہے یہ آمنو ہے، اچھا ہوا دونوں ایک ساتھ آ گئے، ٹھیک ہے، آمینو اور یہ آمنو، ہم نے دیکھنا ہے آمینو کون سا ہے آمنو کون سا ہے۔ اچھا آمنا تو آپ نے پڑھا تھا نا، اسی کو آمنا آمنا آمنو، تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ آمنو کون سا سیکھا، یہ دو حمزہ ہیں، ٹھیک ہے، دو حمزہ تھے، آمنو تھا، ٹھیک ہے، بروزن اکرمو، تو یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ صیغہ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلا جمع مذکر؟ آخر میں واو الف ہے نا، صیغہ جمع مذکر غائب بحث فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مزید فی ہفت اقسام میں محموز الفا، اور باب کون سا ہے؟ افعال، یہ وہ سیم وہی ہے، ٹھیک ہے، ماضی کی گردان کریں تو جمع متکلم میں وہ آ جاتا ہے، جمع مذکر غائب میں یہ آ جاتا ہے، سیم ایک ہی گردان ہے جو آمنا میں ہم نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب آمینو کون سا ہے؟ آمینو دیکھیں اس کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، آمینو کون سا صیغہ ہے؟ دکھنے میں دونوں سیم لگتے ہیں، صرف زبر زیر کا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو آمینو یہ کون سا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے صیغہ معلوم کریں گے بھئی، آخر میں واو الف ہے نا، تو صیغہ کون سا ہوا؟ جمع مذکر حاضر، نہیں آپ کو یوں پتہ نہیں چلے گا، ایسے کرتے ہیں اس کی اصل نکالتے ہیں، یہ اصل میں کیا تھا، ٹھیک ہے، آمینو اصل میں ہے
अमिनू, ठीक है ना, मैंने उधर भी बताया था अमिनू है, ठीक है। अब अमिनू बर वज़न अकरिमू, अकरिमू, ठीक है, बर वज़न अकरिमू। ये वाव अलिफ तो है जमा की, इसको हटा दिया, ठीक है, तो मीम पर आएगा जज़म। अकरिम, अल अमरु अकरम युकरिम इकरामन, इसकी गर्दान करें, अल अमरु मिन्हु अकरिम, अकरिम, ठीक है ना, बर वज़न अमिन, ठीक है ना, ये वाव अलिफ जमा किया, तो अमिन ये अमर का सीगा है, ठीक है। तो सीगा कौन सा हुआ? सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर बहस फ़िल अमर हाजिर मारूफ सुलासी मज़ीद फ़ी हफ़्त अक़साम में वही महमूज़ुल फ़ा और बाब कौन सा है? इफ़ाल है, ठीक है ना। ये हमज़ा इफ़ाल का है, ये हमज़ा इसका अपना है, ठीक है, ये हरूफ़ असली हैं, वाव अलिफ जमा का है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ये भी हो गया, ये भी होगा। आमना सेम उसी वही बाब है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, ठीक है, वही आमना, ये एक ही गर्दान के मुख्तलिफ सीगे आए हुए हैं, आमना, आमनु और आमन्ना, ठीक है, ये माजी की गर्दान है, तो वाह इसके साथ तस्या जमा कोई अलामत लगी, मुन्नस की भी नहीं है। वाहिद मुज़क्कर गायब बहस फ़ेल माजी मुस्वर मारूफ सुलासी मज़ीद फ़ी हफ़्त अक़साम में मामूज़ुल फ़ा बाब इफ़ाल, ये असल में क्या था? अमाना, ठीक है, फिर वो दूसरे हमज़ा को अलिफ से बदला क्योंकि माको फ़तह। नुमिनु, अनुमिनु, ये जो हमज़ा शुरू में लगा हुआ था वो इस्तिफ़हाम था, तो उसको देख के परेशान नहीं हो जा। नुमिनु, ठीक है ना, नुमिनु, नुमिनु, देखें ये नून अलामत मुज़ारे है, उस पर ज़म्मा है और आइन कलमा के नीचे कसरा है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा और आइन कलमा के नीचे कसरा हो वो कौन सा बाब होता है? इफ़ाल होता है, ठीक है। तो सीगा कौन सा है? शुरू में अलामत मुज़ारे नून आ रहा है ना, तो नून मुज़ारे के जमा मुतकल्लिम के सीगे में आता है, तो सीगा जमा मुतकल्लिम बहस फ़ेल मुज़ारे मुस्वर मारूफ सुलासी मज़ीद फ़ी हफ़्त अक़साम में वही महमूज़ुल फ़ा है और बाब कौन सा है? इफ़ाल है, ठीक है। ला यअलमून, ला यअलमून, देखो ये ला इसके शुरू में या है और आखिर में वाव नून है, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा सीगा कौन सा है? जमा मुज़क्कर गायब। अब बहस फ़ेल मुज़ारे, अब ये जो ला है ये मनफ़ी का है या ला नहीं का है? इधर भी ला आया था, इधर भी ला है, ये ला कौन सा था? नहीं का था। कैसे पता चला? इसने नून को गिरा दिया, लेकिन इस ला ने नून को नहीं गिराया, तो इसका मतलब ये ला नहीं का नहीं है, ये ला मनफ़ी का है। तो सीगा जमा मुज़क्कर गायब बहस फ़ेल मुज़ारे मरफ़ी मारूफ सुलासी मुजर्रद है। कैसे? वाव नून को हटाएंगे, या को भी हटाएं, देखें 3 हरफ बचते हैं, आइन लाम मीम, ठीक है, तो सुलासी मुजर्रद है, हफ़्त अक़साम में ये सही है। अब बाब कौन सा है? देखें लाम कलमा को देखना है ना, बाब देखने के लाम कलमा पर फ़तह है, ठीक है, तो मुज़ारे मफ़तूल आइन है, मुज़ारे मफ़तूल आइन दो ही बाब हैं, एक सामिया यस्मा और एक फ़ाता यफ्ता। तो ये कौन सा होगा? फ़ाता यफ्ता तो हो नहीं सकता क्योंकि आइन या लाम कलमा में हरफ़ हल्की नहीं है। फ़ा कलमा में है, फ़ा कलमा को नहीं देखना, आइन या लाम कलमा में, ये लाम आइन कलमा है, मीम लाम कलमा है, ठीक है, तो आइन और लाम कलमा में हरफ़ हल्की नहीं है, तो बाब फ़ाता यफ्ता हो ही नहीं सकता, उसके लिए ज़रूरी है आइन या लाम कलमा में हरफ़ हल्की हो। तो फिर एक ही बचा सामिया यस्मा, और तो कोई बाब है ही नहीं जो मुज़ारे मफ़तूल आइन हो, बाब सामिया यस्मा हुआ है, ठीक है। कुरान पाक में भी आया आलिमा वलो आलिम अल्लाहु फ़ीम। अब आते हैं लक़ू की तरफ, ये बड़ा मज़ेदार है लक़ू, एक ये लक़ू और एक खलव, ठीक है ना। आमनु तो हो गया ना, वो हो गया, लक़ू और खलव, इनको गौर का, ये बड़े मज़ेदार सीगे हैं और इनमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। लक़ू, लक़ू कौन सा सीगा है? देखिए इसके आखिर में आपको वाव अलिफ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये जमा का सीगा है, वाहिद तस्निया का जमा तो है सीगा, वाहिद तस्निया का है नहीं, जमा का सीगा। सीगा कौन सा है जी? जमा मुज़क्कर गायब, आखिर में वाव अलिफ आ रहा है ना, तो जमा में ही आता है, जमा मुज़क्कर गायब। अब फ़ेल माजी है, मुज़ारे है, मुज़ारे होता तो शुरू में अलामत मुज़ारे होती, वो है ही नहीं, फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ सुलासी मुजर्रद है, मज़ीद फ़ी है, इस वाव अलिफ को हटाओ तो 2 हरफ बचते हैं, 3 भी नहीं बचते, 2 हरफ बचते हैं, तो इसका मतलब एक हरफ महजूफ़ है, ठीक है ना। वाव अलिफ जमा का है ना, इसको हटा दिया तो लाम क़ाफ 2 हरफ बचे, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सुलासी मुजर्रद है, मज़ीद फ़ी नहीं है, ठीक है, मज़ीद फ़ी में 3 से ज़ायद रूफ़ होते हैं, सुलासी मुजर्रद है, तो 2 हरफ हैं और 1 हरफ महज़ूफ़ है, सुलासी मुजर्रद। अब हफ़्त अक़साम में क्या है? हफ़्त अक़साम में जाने से पहले आपने देखना है, एक चीज़ समझ लें, एक चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसानी हो। ये कायदा जहन में रखें, ये चीज़ कायदा नहीं है, ये चीज़ निशानी जहन में रखें, जब भी वाव जमा से पहले
دو حرف ہوں، ماضی کے واو جمع سے پہلے دو حرف ہوں، ٹھیک ہے، اور اس واو سے پہلے کیا ہو، ضمہ ہو، تو وہ ناقص یائی ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ ناقص یائی ہوتا ہے، یہ ناقص یائی ہے۔ دوبارہ نشانی یاد رکھیں، جب بھی واو جمع، یہ ضمیر ہے نا واو، جب بھی اس واو جمع سے، جمع مذکر غائب کی جو واو ہے اس سے پہلے دو حرف بچتے ہوں، ٹھیک ہے، اور واو کا ماقبل مضموم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ باب، وہ ہفت اقسام میں کیا ہوگا؟ وہ ہفت اقسام میں ناقص یائی ہوگا، ناقص یائی ہوگا، اور باب سامع اسمع ہوگا۔ دو چیزیں، ایک تو ناقص یائی ہوگا اور باب کون سا ہوگا؟ سامع اسمع۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، جب بھی واو جمع مذکر غائب کی واو سے پہلے ماضی میں دو حرف بچتے ہوں، تین نہیں، دو حرف بچتے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس واو کا ماقبل مضموم ہو، تو ہمیں دو چیزیں پتہ چلیں گی، ایک تو یہ ناقص یائی ہے، ہفت اقسام میں ہو، دوسرا یہ باب سامع اسمع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ لاقیو، دیکھو میں نے کہا تھا نا باب سامع اسمع، سامعہ، ٹھیک ہے نا، لاقیہ، لاقیو تھا، لقو اصل میں کیا ہے؟ لاقیو۔ اسی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہفت اقسام میں ناقص یائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ یا متحرک ہے، آپ کو بتایا کہ حروف علت پر یہ عربی حضرات حرکت نہیں پڑھتے، تو یا اور واو دو حرف علت ایک ساتھ آ گئے، یہاں یہ قاعدہ لگے گا، یا اور واو دو حرف علت ایک ساتھ آ گئے، دو حرف علت ایک ساتھ آ جائے تو ایک کو حذف ہونا پڑتا ہے، تو ہم نے یا کو کر دیا حذف۔ اب لاقیو پڑھنا مشکل ہو گیا نا، یا کو ہم نے حذف کیا، پڑھنا مشکل ہو گیا۔ اب یہ چونکہ واو ہے، اس کو تو ہم حذف کر نہیں سکتے، یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ضمیروں کو حذف نہیں کر سکتے، اب اس کو حذف نہیں کر سکتے، البتہ یہ واو ہے اور واو چاہتی ہے میرے ماقبل ضمہ ہو، ٹھیک ہے، واو حرف علت ضمہ کے موافق ہے نا، تو ہم نے قاف کو ضمہ دے دیا، تو کیا ہو گیا؟ لقو، سیم وہی ہو گیا لقو۔ تو جب بھی جمع مذکر غائب کی واو سے پہلے ماضی میں دو حرف بچتے ہوں، دیکھیں واو سے پہلے دو حرف بچتے ہیں، اور واو کا ماقبل مضموم ہو، تو اس سے آپ کو دو چیزیں پتہ چلیں گے، ایک تو یہ ناقص یائی ہے اور دوسرا یہ باب سامع اسمع ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی کا میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں، جیسے یہ دیکھیں ردو، قرآن پاک کے 10ویں پارے میں آیا نا، ردو بأن یکونوا مع الخوالف، ردو، دیکھیں واو الف، جمع مذکر غائب کی واو سے پہلے دو حرف ہیں، ٹھیک ہے، اور واو کا ماقبل مضموم ہے، تو وہی دو چیزیں جو میں نے بتایا، کون کون سی دو چیزیں؟ کہ اول تو یہ کیا ہے؟ ناقص یائی ہے، اور دوسرا یہ باب سامع یسمع ہے، رادی یوں تھا، وہی تعلیل ہوئی اس میں بھی، لقو ہو گیا۔ اب آ گیا خلو کی طرف، خلو کو میں ادھر دوبارہ لکھ لیتا ہوں، خلو، صیغہ معلوم کرتے ہیں جی، صیغہ کون سا ہے؟ آخر میں واو الف ہے نا، تو جائز جمع کا واو لگا ہوا ہے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اچھا یہ بھی آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ واو اصلی بھی تو ہوتی ہے نا، تو ہمیں کیسے پتہ چلا یہ واو اصلی نہیں ہے، یہ واو جمع کی ہے؟ جیسے دعوا، اس کی واو اصلی بھی تو ہوتی ہے نا، تو واو اصلی بھی ہوتی ہے، تو اس کی ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ واو اصلی ہے؟ یہ دیکھیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں دعوا، پریشانی نہ ہو آپ کو، یہ دیکھو یہ واو بھی ہے، تو یہ واو تو اصلی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلا یہ واو جمع کی ہے یا یہ واو اصلی ہے؟ بھئی ہمیں ایسے پتہ چلا کہ جس واو کے بعد الف ہو نا، تو وہ واو اصلی نہیں ہوتی، وہ واو جمع کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس واو کے بعد الف نہ ہو تو وہ واو اصلی ہوتی ہے، یہ چیز ہے۔ تو واو الف ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ اب بعض فعل ماضی ہے نا، مضارع کی کوئی علامت نہیں لگی ہوئی، بعض فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مجرد ہے، مزید فی ہے، دیکھیں واو الف کو ہٹایا تو دو حرف بچے، تو اس کا مطلب ثلاثی مجرد ہے، دو حرف اصلی ہیں اور دو حرف تو موجود ہیں، ایک حرف محذوف ہے، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد۔ اب ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ تو پھر اس کا بھی قاعدہ سن لیجئے، اس کا بھی قاعدہ سن لیں۔ جب بھی واو الف سے جمع مذکر غائب کے واو الف سے پہلے ماضی میں دو حرف بچتے ہوں، جیسے یہاں پر، اور واو کا ماقبل مضموم نہ ہو، مفتوح ہو، واو کا ماقبل مفتوح ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پھر دو چیزیں پتہ چلیں گی
کہ یہ یا تو ناقص واوی ہے یا ناقص یائی، یہ واوی بھی ہو سکتا ہے، ناقص یائی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور باب پھر جو ہے نا وہ ناقص واوی ہوگا تو باب ناصب عنصر ہوگا، ناقص یائی ہوگا تو باب کون سا ہوگا؟ ضرب یضرب ہوگا. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ناقص واوی باب ضرب یضرب ہوتا ہے اور ناقص یائی عموماً باب ضرب یضرب ہوتا ہے، ناقص واوی ناصب عنصر ہوتا ہے باب. اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس واو الف سے پہلے 2 حرف بچے ہیں اور واو کا ماقبل مفتوح ہے. اگر تو مضموم ہوتا تو پھر ہم فوراً سمجھ جاتے کہ یہ باب سامیہ اسم موصول ہے ناقص یائی، لیکن مضموم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لقو کی طرح یہ مضموم نہیں ہے، تو واو سے پہلے فتح ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ یا تو ناقص واوی ہوگا یا ناقص یائی ہوگا، ٹھیک ہے. تو ناقص واوی ہے تو باب ناصب عنصر، ناقص یائی ہے تو پھر باب ضرب یضرب. یہ جناب ناقص واوی ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کی مضارع آتی ہے یخلو، اس کی مضارع میں واو آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ناقص واوی ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ اصل میں یہ تھا خالا وہ، ٹھیک ہے، خالا وہ تھا، تو یہ واو جمع کی ہے، یہ واو اصلی ہے. 2 حرف علت ایک ساتھ آگے تو ایک کو حذف کر دیا اور کچھ بھی ہم نے نہیں کیا، ویسے کا ویسے رہنے دیا، خلو ہو گیا، خلو یہ ہو گیا، یہ ہوا اس میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ناقص واوی ہے. تو جب ناقص واوی ہے تو پھر باب بھی آپ کو پتہ چل گیا، باب ناصب عنصر ہے. مستہزئون، یہ میم مضموم آ گئی، جس کے شروع میں میم مضموم آئے تو آپ سمجھ جائیں وہ اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول. یہ اس میں فاعل ہے کیونکہ عین کلمہ کے نیچے کسرہ بھی آ رہا ہے. تو یہ صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، ثلاثی مزید فی ہے، مجرد تو ہے نہیں، بہت سارے حروف ہیں. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی ہے. 7 اقسام میں یہ کیا ہے؟ یہ اس کے حروف اصلی ہے، ہا زال حمزہ، ہا زا حمزہ، ٹھیک ہے. تو یہ محموز اللام ہے، 7 اقسام محموز اللام ہے. اور باب کون سا ہے؟ باب کو آپ کو ویسے ہی پتہ چل گیا ہوگا، سین تا آ رہا ہے نا، سین تا، باب استفعال ہے، باب استفعال. یستہزئو، یہ بھی آپ کو فوراً پتہ چل گیا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. آخر میں کوئی وہ والی، پہلے صیغہ معلوم کرتے ہیں، آخر میں کوئی تثنیہ جمع کا کوئی علامت نہیں لگی تو صیغہ کون سا ہوا؟ واحد مذکر غائب. صیغہ واحد مذکر غائب بعض فعل مضارع، شروع میں علامت مضارع ہے. صیغہ واحد مذکر غائب بعض فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد ہے، مزید فی یا کو ہٹایا. گنے کتنے حرف ہیں؟ 1 2 3 4 5، 5 حرف ہیں. اور ماضی میں حمزہ بھی آتا ہے، 6 حرف ہیں. استہزأ، ماضی میں حمزہ بھی آتا ہے نا، تو وہ مضارع میں حمزہ حذف کر دیتے ہیں، ماضی میں آتا ہے. 6 حرف، 3 حروف اصلی ہیں، 3 زائد ہیں، اور یہ بھی باب استفعال ہے، ٹھیک. یمدو، دیکھیں علامت مضارع یا کو ہٹائیں گے تو میم دال دال 3 حرف بچیں گے نا. تو صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب بعض فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد ہے، 3 حرف ہیں. اور 7 اقسام میں 2 حروف ایک جنس کے آ رہے ہیں نا، 7 اقسام میں مضاعف ہے، مضاعف ثلاثی. باب کون سا ہے؟ یمدودو تھا، یمدو ہو گیا ناصب عنصر. یعمہون، صیغہ دیکھ لیں، واو نون اور یا، جمع مذکر غائب بعض فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی، ثلاثی کیا ہے؟ مجرد ہے. کیوں؟ کیونکہ واو نون کو ہٹایا، یا کو بھی ہٹایا، 3 حرف بچے، ثلاثی مجرد. اب 7 اقسام میں کیا ہے؟ 7 اقسام میں صحیح ہے، ٹھیک ہے، حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، 2 حروف ایک جنس کے نہیں. باب کون سا ہے؟ تو باب دیکھنے سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ باب دیکھنے کے لیے ہم عین کلمہ دیکھیں گے. اس کے عین کلمہ پر فتح ہے، یہ مضارع مفتوح عین ہے. تو یا تو یہ باب فاتح یفتح ہوگا یا پھر باب سامیہ یسمع ہوگا. تو اگر حرف علت ہے تو باب فاتح یفتح مانا جائے گا. تو حرف علت آ رہا ہے ہا، اور سوری حرف علت کہہ رہا ہوں، حروف حلقی. تو اس کے لام کلمہ میں حرف حلقی آ رہا ہے تو یہ باب فاتح یفتح ہوا، عامہا یعمہو، ٹھیک ہے، باب فاتح یفتح ہوا. کچھ صیغے رہ گئے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت ساری لمبی ہو گئی ہے تو اس کو اگلی ویڈیو میں کر لیں گے. یہ جز 1 ہو جائے گا، وہ جز 2 ہو جائے گا.